یہ لفظ ہے بعضکم لبعض عدو۔ اب اس لفظ کو اگر ملا کے پڑھیں گے، جو کہ اکثر لوگ ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ اس واو کے اوپر شد تو ہے نہیں، اگر ملائیں گے، اگر مطلب شد ہو تو ملایا جاتا ہے، شد نہیں ہے تو پھر ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے؟ اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح یہ لفظ ہے مستقر و متاع الی حین، اگر آپ نے اس کو ملا کے پڑھ دیا ہے، کہیں غلطی تو نہیں کر دی؟ اگر آپ نے غلطی کی ہے تو کس وجہ سے کی ہے، اور اس کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، کانا فیہ وقلنا اہبطوا، وقف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہاں پہ صاد ہے، اگر وقف کر سکتے ہیں تو جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل کے ساتھ ملے گا، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 25 سٹارٹ کر رہے ہیں، لفظ بلفظ، حرف بحرف آپ کو سکھاؤں گا، اور اس طرح کی ویڈیو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو پورے یوٹیوب پہ، مجھے امید ہے کہ میرے خیال میں نہیں ملے گی۔ اگر نہیں ہے، تمام اپنے حفاظ اکرام قاری حضرات سے گزارش کرتا ہوں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ویڈیو بنا کے بھیجیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا آ، زا لام زبر زل، لام زبر لا، زلا، فَأَزَلَّ، ہا پیش ہو، میں تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف کر لیتا ہوں جی، میم شین زبر مش، شین زبر شین، یا زبر شی، مشی، تو سٹین زبر تو کھڑا زبر تو، نون پیش نو، تو نو، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں پر فا کا مخرج ہے، اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو یہ فا پڑھا جائے گا، اس کو ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے فا پڑھا جائے گا، غلط ہے، فا فا، ازلا، زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بغیر سیٹی کے نہیں پڑھنا۔ اس کا مخرج کیا ہے آپ کو سادہ لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، آپ نے زبان کا جو، آپ کی زبان کا جو فرنٹ ہے، یا آپ نے نہ اوپر والے دانتوں سے ٹچ کرنا ہے نہ ہی نیچے والے دانتوں کے کنارے سے ٹچ کرنا ہے، آپ نے کم از کم اتنا گیپ رکھنا ہے دانتوں سے، یعنی دانتوں سے کم از کم اتنا پیچھے رکھنا ہے کہ سیٹی کی ہوا جو ہے وہ کراس ہو سکے، آواز نکل، وہ ہوا نکل سکے۔ اگر ہوا نہیں نکلے گی، زبان کو بالکل دانتوں کے ساتھ ٹچ کر دیں گے، ملا دیں گے، کبھی بھی سیٹی نہیں نکلے گی۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا زبان کو پیچھے رکھنا ہے، پھر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں دونوں طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لفظ ہے فَأَزَلَّ، زَلَّ، اب سیٹی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جو کہ زا جو ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے۔ اگر ہم دانتوں کے ساتھ زبان کو ملاتے ہیں پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ سیٹی نکلتی ہے، فَأَزَلَّ، ذَلَّ، دیکھ لیں ٹچ ہو رہے ہیں زبان کو، زبان دانتوں کے ساتھ، تو سیٹی نہیں آ رہی۔ سیٹی کے لیے زبان کو دانتوں سے پیچھے رکھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فَأَزَلَّ، زَلَّ، یہ جو یہ آواز ہے یہ سیٹی کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ ہُمَا الشَّيْطَانُ، میم کو جب شین سے ملائیں گے بیچ میں الف ہے پھر لام ہے، تینوں حرف گر جائیں گے۔ مَشَّيْطَانُ، تو حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، اس کو تانو نہیں پڑھنا، بریک نہیں پڑھنا، نون کے اوپر پیش ہے، نو نہیں پڑھنا، نو، مَشَّيْطَانُ عَنْهَا، عین نون زبر عن، ہا الف زبر ہا، عنہا۔ اس کے بعد ہے فَأَخْرَجَهُمَا، فا زبر فا، حمزہ خوا زبر اخ، فَأَخْ، را زبر را، فَأَخْرَ، جیم زبر جا، فَأَخْرَجَ، ہا پیش ہو، فَأَخْرَجَهُ، میم الف زبر ما، فَأَخْرَجَهُمَا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ خا حروف مصطلح میں سے پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، اور جیم کے بعد جو ہا ہے یہ بریک نہیں پڑھنا، یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ جو ہا جہاں سے ادا ہوتا ہے جس حلق سے، اس حلق کا تعلق سینے کی طرف ہے، جب یہ سینے سے آواز نکلے گی تب یہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، ہا ہا، اس طریقے سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، فَأَزَلَّ،
پریکٹس کے طور پہ آپ کو سکھانے کے لیے پڑھا رہا ہوں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا. اب اس کے بعد ہے مما، میم زیر میم الف زبر ما، مما، میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے. یہاں پہ ادغام مثلین بھی ہو رہا ہے کیونکہ دو میم ہے، اور یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا. کاف الف زبر کا، نون الف زبر نا، کانا. یہ کاف بریک ہے، اس کو پر نہیں پڑھنا. اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے. سخت حصہ تالو کا کون سا ہے؟ یعنی زبان کے اوپر والا جو حصہ ہے جو سخت ہے، آپ زبان فنگر لگا کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سخت حصہ ہے، یہاں پہ لگے گی زبان کی جڑ تو یہ کاف پڑھا جائے گا. کا اس کو کو نہیں پڑھنا. کانا فیہ، فا یازر فی حاضر ہی، فیہ. فا کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہے وَقُلْنَا، واو زبر وا، قاف لام پیش قل، وَقُل، نون الف زبر نا، وَقُلْنَا. اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ صاد ہے، صاد وقف مرخص کی علامت ہے. اگر آپ یہاں کسی مجبوری کی وجہ سے رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے. لیکن رکنے کے لیے آپ کو حرف کو ساکن کرنا لازمی ہے، یہ عربی کا قانون ہے. جس لفظ پہ آپ رکیں گے اس لفظ کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے. تو یہاں پر فی ہی یہ لفظ ہے، اس کا آخری حرف کیا ہے؟ ہا. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے، رکیں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. ساکن سے مراد یعنی اس کی جو حرکت ہے وہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ فی ہی، یہ ملا کے پڑھیں گے. وقف کریں گے تو فی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. جب وقف کریں گے آخری حرف کی آواز آنا لازمی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، واو زبر وا، قاف لام پیش قل، وَقُل، نون ہا زبر نہ، الف اور الف چھوڑ دیں گے. نون کے بعد دو الف ہیں، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے، ڈائریکٹ نون کو ہا سے ملائیں گے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، بعض بی تو وہ پشتو بتو، تو حروف مصالحہ میں سے پر پڑا جائے گا، وہ مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. با عین زبر با، ضاد پیش دو، کاف میم پیش کم، بعضکم. یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں بعضکم، بعضکم، یہ غلط ہے. جھٹکا نہیں دینا، جھٹکا حمزہ ساکن پہ دیا جاتا ہے. یہاں پر عین ہے، یہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے. بعضکم. ایسے آپ نے عین کو نچوڑ، جیسے ایک میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. جیسے ایک کپڑے کو گیلا کر کے اس میں سے پانی جو ہے وہ نکالنے کے لیے اس کو نچوڑتے ہیں، پکڑ کے ایسے جیسے نچوڑتے ہیں نا، ایسے عین کو نچوڑنا ہے. بعضکم، اس طریقے سے. لبعض، لام زیر لی، با عین زبر با، لبعض زیر دن، لبعض، عین زبر ع، دال واو پیش دو، عدو، واو دو پیش ون، عدون. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، توجہ سے سننا ہے آپ نے. یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے لفظ عدون. اب یہاں پر اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹا میم جیم نظر آ رہا ہوگا، جیم کا مطلب جائز ہوتا ہے، یہاں سٹاپ کر سکتے ہیں. یہ جیم جو ہے وقف کی علامات میں سے ہے. اب اگر آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھیں گے وَلَکُم سے. ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اس کو ایسے نہیں کرنا عدو، یہ غلط ہے. عدو یہ غلط ہے. واؤ کو ساکن کر دینا غلط ہے. جب وقف کریں گے، اگر واؤ کے اوپر شد ہو تو واؤ کو وہاں پر وقف کرتے ہوئے جس حرف کے اوپر بھی شد ہو، اور اس وقف کرتے اس لفظ پر اس حرف کے اوپر جو شد ہے اس کا ہاف حصہ یعنی آدھی حالت اس کی پڑھی جاتی ہے. یہاں پر واؤ کے اوپر شد ہے، اس لفظ کا آخری حرف کیا ہے؟ واؤ. یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں، واؤ کے اوپر شد ہے تو اس کو عدو نہیں پڑھنا، تھوڑا سا دبا کے پڑھیں گے، زور دے کے پڑھیں گے. کیسے؟ عدو، عدو، اس طریقے سے دو. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں. اب یہ کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے ویڈیو کے نیچے کہ واؤ کے اوپر شد تو ہے نہیں، آپ کیسے ملا سکتے ہیں، یہ کیسے ملا کے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کے سوال کا جواب میں دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، یہاں پر واؤ کے اوپر شد نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے.
ملائیں گے. اگر یہاں پہ آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کو پہلی واو کو دوسری واو کے ساتھ ملائیں گے تو تب ہی آگے پڑھا جائے گا، ایسے نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پر ادغام یرملون ہو رہا ہے. جہاں پر ادغام ہو رہا ہو وہاں پر اس کے آگے والے حرف پر، یعنی واو ہے یا کوئی بھی حرف ہے، شد ہو یا نہ ہو. اب یہاں پر واو پہ شد نہیں ہے تو اس کو ملا کے پڑھیں گے کیونکہ ادغام ہو رہا ہے. پہلے حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملائیں گے. ہمیں شد سے کوئی غرض نہیں ہے، شد ہے یا نہیں ہے، ہوتا تب بھی ملا کے پڑھتے، نہیں ہوتا تب بھی ملا کے پڑھتے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پر واو کو جب وا سے ملائیں گے، واو واو دو پیش، واو زبر وا، وا غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ عدو وا عدو وا. دوسری واو کو جب پڑھیں گے تب غنہ کیا جائے گا، پہلی واو پہ نہیں. ٹھیک ہے. لام زبر لا، کاف میم پیش قوم، لکم. فا لام زبر فل، آگے فا کے بعد جو ہے لام ہے. میں آپ کو ابھی اوپر کر کے دکھاتا ہوں، پہلے اس کو پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیں. مما کانا فی وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولکم. فا کے بعد ہے لام، یہ دیکھیں فا لام زیر فل، حمزہ راز پر ار، فل ار، ضاد زیر ضی، فل ارضی. مستقر، میم سین پیش مس، تین زبر تا، تا زبر تا، مستا، قاف را زبر قر، را واو دو پیش رون، مستقر واو زبر وا، مستقر وا. میم زبر ما، تا الف زبر تا، ومتا، عین دو پیش عن، ومتاع. اب یہاں پر دیکھیں واو کے اوپر شد ہے تو اس کو ملا کے پڑھیں گے. کسی جگہ پہ شد آ جاتا ہے، کسی جگہ پہ شد نہیں ہوتا، لیکن ادغام ہو رہا ہو تو اس کو ملا کے پڑھیں گے. ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. جب ہم واو کو دوسرے حرف میں داخل کریں گے یا را کو واو کے اندر داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا ایک الف کی مقدار. چلیں جی، مستقر ومتاع. حمزہ زیر ای، لام الف زبر لا، الا، ہا یا زیر حی، نون دو زیر نن، الہین. جب وقف کریں گے تو یہاں پہ نون ساکن ہو جائے گا عارضی طور پہ، اور یہاں پہ مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں. آپ نہیں کرنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. فل ارضی مستقر ومتاع الی حین. یہاں پر ضاد کا مخرج ہے، اکثر لوگ کو ضاد کو پڑھنے میں مسٹیک ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے. ضاد کو نہ ہی آپ نے ضاد پڑھنا ہے، نہ ہی زواد پڑھنا ہے، اور نہ ہی داد پڑھنا ہے. دال بھی نہیں پڑھنا، ضاد نہیں پڑھنا، زواد نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. زبان کی لیفٹ سائڈ یا دونوں سائڈیں اوپر والی جو داڑھیں ہیں ان کے مسوڑوں سے لگانا ہے تو یہ ضاد پڑھا جائے گا. زبان اوپر کی طرف اٹھے گی اس کو پڑھتے ہوئے. ضاد ضاد ارضی، اس طریقے سے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی. آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو واٹس ایپ لنک کے ذریعے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا کے اپنے دوستوں میں جتنے جاننے والے میں ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں. وہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. آپ نے ذہن میں یہ رکھ کے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر
کہ آپ نے یہ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اس دنیا میں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب تک یہ ویڈیو لوگ دیکھتے رہیں گے، جس ویڈیو کو آپ نے شیئر کیا ہے اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، جو پڑھے گا اس کو بھی ملے گا، اور مجھے بھی ملے گا۔ تو یہ آخرت اچھی کرنے کے لیے اور دنیا اچھی کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔